ایک زمانے کی بات ہے، دور دراز علاقے میں ایک سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا نام نورگڑھ تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ نہایت رحم دل اور انصاف پسند انسان تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی ہورین تھا۔ ہورین اپنی حسین و جمیل شخصیت، ذہانت اور نرما مزاج کی وجہ سے پورے نورگڑھ میں مشہور تھی۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے، مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شہزادی ہورین کی منگی سردار آرمین نامی ایک بہادر اور ذہین سپہ سالار سے کر دی گئی۔ آرمین اور شہزادی ایک دوسرے سے پہلے سے واقف بھی تھے اور اچھے دوست بھی، لیکن بادشاہ کے دل کو سکون نہیں تھا۔ اسے ایک انجانا خوف ستا رہا تھا۔ شہزادی ہورین کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے کمرے میں ہر طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ وہ نورگڑھ کی تقریباً تمام کتابیں پڑھ چکی تھی، لیکن ایک دن اچانک بادشاہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس کے جسم میں کانٹے جیسے زخم الفابیر آئے اور شدید خارش کے باعث اس کا جسم لہولہان ہو گیا۔ صرف 2 دن میں اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ پورا جسم زخموں سے بھر گیا۔ شہزادی اپنے باپ کی حالت دیکھ کر ٹوٹ گئی، لیکن 4 دن تک اذیت جھیلنے کے بعد بادشاہ انتقال کر گیا۔ شہزادی ہورین باپ کی موت پر بے حد روئی، کیونکہ بادشاہ نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ سب کی یادوں میں زندہ رہا۔ اس مشکل گھڑی میں سردار آرمین نے شہزادی کا بہت ساتھ دیا۔ وہ اسے تنہا محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ادھر دربار میں نئے بادشاہ کے انتخاب پر جھگڑے شروع ہو گئے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ شہزادی سے شادی کے بعد سردار آرمین کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ شہزادی دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اس کا دل باپ کی جدائی سے ٹوٹا ہوا تھا۔ شادی کے بعد آرمین نورگڑھ کا نیا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں بعد ہورین کے دل میں آرمین کے لیے محبت جاگی۔ وہ روزانہ کی طرح عوام میں جاتی، ان کی مدد کرتی، کھانا، کپڑے اور ضرورت کی چیزیں بانٹتی رہی۔ لیکن بادشاہت ملتے ہی آرمین بدلنے لگا۔ اس نے غریبوں پر ظلم کروانا شروع کر دیا۔ معمولی غلطیوں پر بھی سخت سزائیں دینے لگا۔ جب یہ بات شہزادی ہورین کو پتہ چلی تو وہ فوراً بادشاہ سے بات کرنے گئی، مگر جیسے ہی وہ بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ وہاں ایک اور لڑکی موجود ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے فوراً احساس ہو گیا کہ یہ خطرے کی بڑی نشانی ہے۔ اگلے دن جب بادشاہ دربار میں آیا تو شہزادی پہلے ہی تخت پر بیٹھی تھی، اور اس دن کے بعد اس نے آرمین کو حکم دیا کہ سلطنت کے تمام فیصلے وہ خود کرے گی۔ یہ بات آرمین کو لگی کہ شہزادی اس کی راہ کی رکاوٹ ہے۔ اس نے اسے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ شہزادی ہورین اپنی سلطنت کی بھلائی کے لیے نئے نئے منصوبے بناتی اور لوگوں کی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن ایک خادمہ شہزادی کے لیے جوس لے کر آئی۔ جیسے ہی ہورین نے جوس پینے کے لیے گلاس لبوں سے لگایا، خادمہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ روک لیا۔ خادمہ روتے ہوئے بولی، مہارانی، اس میں زہر ہے۔ اسی زہر سے بادشاہ کی جان لی گئی تھی۔ مجھے سپاہی ضامیر نے مجبور کیا تھا۔ اس نے میرے بچوں کو قید کر رکھا ہے۔ میں مزید گناہ نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی شہزادی ہورین کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے اپنے باپ کی بہت یاد آئی۔ وہ کچھ سوچ کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج نکلا، ہورین کے حکم پر سپاہی ضامیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ صفائیاں پیش کرتا رہا مگر کسی نے نہ سنی۔ کچھ مار پیٹ کے بعد اس نے سب اعتراف کر لیا۔ شہزادی نے اسے وہی دردناک موت دی جو اس نے بادشاہ کو دی تھی۔ اس کے بعد ہورین نے اپنی سلطنت پر پوری توجہ دی۔ وہ ایک بہترین ملکہ ثابت ہوئی اور ہمیشہ خوش رہی۔